اب جگہ جگہ پہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ طے نہیں کرتے کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے، لڑکی یا لڑکا، یہ دونوں اللہ کے حقوق ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یہ تو پہلے ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ شکل مل جائے کہ وہ لڑکا کوئی پرنس ہو اور لڑکی وہ مس ورلڈ ہو، بس یہ دونوں طرف کی خواہش ہوتی ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے پھر آگے بات چلائی جاتی ہے، پھر سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، دونوں طرف لالچ ہوتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ شروع کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور شادی بیاہ کے موقع پر جتنی بھی مروجہ روایات ہیں، جو رائج روایات ہیں، جس میں بارات لے جانا ہے، یہ مہندی کی رسمیں کرنی ہے، اور لڑکی والوں کا کھانا دینا ہے، اور اس کے اندر جو گند بلا چل رہا ہوتا ہے رسومات کے نام پہ، وہ ہے سب نافرمانی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفۂ راشدین کے دور میں، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ لڑکے والے بارات لے کے جاتے ہوں۔ صرف نکاح کے لیے دولہا، دو گواہ اور لڑکی کے ولی یا سرپرست کا ہونا کافی ہوتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں، کسی نے بھی بارات کا اہتمام نہیں کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پہ زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے سونے کی ایک ڈلی کے برابر مہر دیا، اس کے ذریعے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے لیے برکت ڈالے، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوا جب عبد الرحمن بن عوف پر زعفران کا زرد رنگ دیکھا کپڑوں پہ۔ اگر اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا جاتا۔ ادھر تو جب ہم کرتے ہیں، اگر ہم علاقے کے کونسلر کو نہ بلائیں تو کم بختی آ جائیں ہم۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں نکاح میں بلایا اور نہ دعوت دی، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا منایا۔ اور اسی طرح کسی بھی صحابی کی جب شادی ہوتی تھی تو کوئی بارات تیار نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو وہ خود ہی آنا پڑا، اکیلے ہی تھے، آپ کے پاس تشریف لائے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و حیبت کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز لائی ہے، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کہا، دوبارہ فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ وہ کہتے پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو بالآخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے منگنے کے لیے آئے ہو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری لوہے کی زرہ کہاں ہے جو میں نے تجھے پہنائی تھی؟ کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، وہ تو حتمیہ ہے، اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، تو اس زرہ کو بھیج دے جس کے ساتھ تو فاطمہ کو حلال کرے گا، یعنی بطور حق مہر دے کر اسے اپنے لیے حلال بنا لو۔ یہ تھا جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان سے شادی کرنا۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کے افضل ترین بندوں میں سے ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی پہ نہ بارات کا ملا سجتا ہے، نہ رسم و رواج کا کوئی دخل ہوتا ہے، اکیلے علی رضی اللہ عنہ منگنی کے لیے آتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق مہر پوچھ کر اور اپنی پیاری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ کہ جس گھر میں نکاح کا ارادہ ہو اور وہاں لڑکا پیغام دے، وہ گھر والے اگر منظور کر لیں تو جلدی نکاح کر دیں، رسم و رواج کا قطعاً انتظار نہ کریں، اور اسی میں خیر و فلاح ہے۔ اب یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں؟